ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ حکومت مخالف تحریکیں، جلسے جلوسوں کا سلسلہ اور بڑھتی سیاسی مہاجرائی دنیا کے کسی بھی ملک میں معیشت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر معاملہ جو ہے پاکستان جیسی ریاست کا ہو جو گزشتہ کئی سال سے سست معاشی نمو کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ اور زیادہ پیچیدہ اور گھمبیر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، احتجاجی تحریکیں اور غیر یقینی سیاسی صورتحال جو ہے معیشت کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایک تو خود حکومت وقت کی توجہ جو ہے وہ ترقی، اصلاحات اور بہتر نظامت یعنی کہ گورننس سے ہٹ کر سیاسی مخالفین کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ بہت سے جو ضروری فیصلے کرنے کے ہوتے ہیں اور کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ بر وقت نہیں کر پاتی۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، کاروباری افراد ہیں، وہ بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے کام کو بڑھانے اور اسے وسعت دینے کے فیصلوں کو اس وقت تک کے لیے سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں جب تک سیاسی فضا جو ہے صاف نہ ہو جائے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کا ایک تو یہ رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جی بہت سے جو کاروباری افراد ہیں وہ بحرانوں میں مواقع تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تیسرا منظرنامہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان میں جاری سیاسی مہاجرائی کو جو بڑے کاروباری کھلاڑی ہیں وہ یکسر نظر انداز کر دیں، اس لیے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ جی حزب اختلاف کی تحریک جو ہے بہت آگے نہیں جائے گی۔ آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ کس سیاسی منظرنامے کا اطلاق جو ہے وہ موجودہ صورتحال پر ہوتا ہے، یعنی کہ کاروباری افراد اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی خصوصاً اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافے پر شور اپنی جگہ، لیکن بہت سے معاشی اشاریے بتا رہے ہیں کہ جی معیشت جو ہے دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات جو ہیں ریکارڈ سطح پر ہیں، یعنی کہ ریمیٹنسز کی اگر ہم بات کریں، برآمدات بڑھی ہیں، درآمدات جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، جاری کھاتہ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک زمانے میں بہت بڑا ہوا کرتا تھا اس کو بھی حکومت جو منافع میں لے کر آگئی گزشتہ 2-3 ماہ میں۔ انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ چل پڑا ہے، گاڑیاں جو ہیں نئی گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بلیک ہو رہی ہیں۔ سیمنٹ کی پیداوار جو 2017 میں تقریباً 1,00,000 ٹن ہوا کرتی تھی اب بڑھ کر 2,00,000 ٹن ہو گئی ہے۔ تعمیرات کا شعبہ جو ہے انگڑائی لے کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مقامی صحت میں جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور یومیہ کی بنیاد پر کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی اجرت میں بھی اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ معیشت جو ہے بحالی کی طرف ہے۔ حقیقت آخر ہے کیا؟ حزب اختلاف کے جو دعوے ہیں کہ جی معیشت برباد ہونے کے دعوے درست ہیں ان کے، یا حکومت کی جو سب اچھا کی رپورٹس ہیں وہ صحیح ہیں؟ پوچھتے ہیں ہم آج چند چوٹی کے کاروباری نمائندوں سے کہ موڈ آف دا مومنٹ آخر ہے کیا؟ جناب، اس عام ترین سیاسی اور معاشی موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے 3 غیر سیاسی شخصیتوں کو دعوت دی ہے۔ تینوں جو ہیں جیسے میں نے تعارف میں اپنے کہا کہ چوٹی کے ہمارے کاروباری حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم عتیق میر صاحب کم از کم کراچی کے حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے۔ بہت شکریہ عتیق میر صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم زبیر طفیل صاحب، سابق صدر ہیں FPCI کے، یہ بھی کاروباری دنیا کا بہت معروف نام ہے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم شارق وورا صاحب، یہ نومنتخب صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے، اور پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ وورا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیمبر ہے پاکستان کی، کس نظر سے دیکھ رہی ہے حزب اختلاف کی تحریک کو؟ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پولیٹیکل کسی بھی سچویشن کو اس کا انالیسس کرتی ہے اور بہت سیریسلی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا کاروبار پر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ جو تحریک چلی ہے اس کو کراچی چیمبر آف کامرس مختلف انداز سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کراچی کے جو انڈسٹریل کمیونٹی ہے وہ وی آر ویری یوز ٹو یہ تحریکیں چلتی رہیں، ہوتی رہیں، ہم دیکھتے رہے۔ اس کا بالواسطہ ڈائریکٹلی ابھی تک کم از کم کراچی کی انڈسٹری پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو اس وقت ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بزنس فرینڈلی ہے۔ ہکپس ہیں، سچویشنز ہیں جہاں چیلنجز ہیں، لیکن اوور آل جو ڈائریکشن دی ہے گورنمنٹ نے وہ پازیٹیو ہے۔ کراچی چیمبر اس کو پازیٹیو لے رہی ہے۔ آپ نے اپنے پریمبل میں بتایا کہ یہ سیکٹرز جو ہیں یہ ڈیولپ کر رہے ہیں، وچ از ٹرو، وہ ڈیفینیٹلی گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پرسپیکٹو جو انٹرنیشنل جاتا ہے جب پولیٹیکل ٹینشنز رائز ہوتی ہیں تو اس میں ایک آتا ہے کہ جی کیا آگے جانے والی سچویشن جو ہے وہ کہیں زیادہ خراب تو نہیں ہو جائے گی، کوئی ایسا انریسٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ حکومت سٹیبل ہے، انشاءاللہ
بزنس مین اور کراچی چیمبر آف کامرس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو سپورٹ کرتا ہے. وی ڈونٹ سپورٹ اینی پولیٹیکل پارٹی, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ جو احتجاج, یہ سب نارم ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا. اس کو چلتے رہنا کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے فیکٹر ان کیا ہوا ہے. وی آلریڈی ہیو ڈن اٹ. جی ہاں. اچھا اب یہ بتائیے گا زبیر طفیل صاحب, آپ نے بڑا مطلب عرصے سے اس پورا چیزوں کو دیکھتے رہے. معیشت کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی کشمکش ہوتی ہے معیشت کے لیے بری خبر ہوتا ہے. اب ایک تو ان کا نقطہ نظر ہے کہ جی ابھی تک مطلب ہے کوئی اثرات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اس وقت؟ خدشات زیادہ ہیں, امکانات زیادہ ہیں, توقعات زیادہ ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت سیاسی ایجنٹ جو صورت حال ہے وہ یقیناً حکمران پارٹی اور تمام اپوزیشنز مل کے ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے. معیشت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی انڈسٹریز ہیں جو اس وقت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. سیمنٹ انڈسٹری, اسٹیل انڈسٹری, آٹو موبائل انڈسٹری. آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ آج آپ کار بک کرانے جائیں, اس کار جس کی قیمت 50 لاکھ یا 55 لاکھ روپے ہے, اس کے آپ نے ایڈوانس پیمنٹ دی, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 10 مہینے کے بعد کار دوں گا. اس کی 10 مہینے کی پروڈکشن سیل ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ان لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. اس کا مطلب لوگوں کے پاس پیسہ ہے, پرچیزنگ پاور ہے, لیکن انڈسٹری بھی چل رہی ہے. لیکن وہ ایک خاص کلاس ہے ہماری سوسائٹی کی جو اتنی زیادہ خرچ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بوم آئے گا. اچھا, حکومت نے ایک پالیسی اسٹیٹ بینک کے تھرو اناؤنس کی ہے جس کے ذریعے کہ سیکٹر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو بہت ساری مراد دی جا رہی ہیں. اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت کم کر دیا گیا ہے, اور پھر کوئی ایمنیسٹی اسکیم بھی دی گئی ہے کہ آپ کے پاس جہاں سے بھی پیسے ہیں وہ آپ لا کے کنسٹرکشن میں ڈالیں, اس کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ادھر انسینٹیو دینے کی وجہ سے کنسٹرکشن کی طرف آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی ہیں. حکومت کو جو سب سے زیادہ ایک چیلنج تھا کووڈ کا, جس میں اللہ نے ان کی مدد کی, اور حکومت اللہ کی مدد سے جو ہے پاکستان کووڈ سے کافی حد تک محفوظ رہا. جب دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے تھے تو پاکستان میں آج اموات جو ہیں وہ 8-10 کے قریب آ گئی ہیں. تو یہ تو اللہ کی مدد ہوئی کہ کووڈ کنٹرول ہوا. لیکن اس سے معیشت کو بعض ٹائم پہ چند مہینے بہت نقصان ہوا. اس میں لوگ سلو ڈاؤن ہوا, بے روزگاری ہوئی, سب کچھ ہوا. اب حکومت کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے. اس وقت جو ہے اسپیشلی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں خواہش ہوگی اور میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ جو ہے فوڈ انفلیشن پہ دیں. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آٹے اور چینی کی قیمتوں پہ دیں. اچھا اب ذرا مجھے عتیق میر صاحب, آپ بہت دیر سے خاموش ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اصل جو ہے ہمیں خبر جو ہے ایک عام اس کی جو ہے سینٹیمنٹ وہ آپ سے ملے گا. کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بالکل پالیسی صحیح ہے, مائکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل درست پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک جو کیفیت ہے حزب اختلاف شور مچا رہی ہے, اخبارات میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے بحران ہے, ہر چیز تاریک ہو گئی ہے. آپ جب مطلب دکاندار کی سطح کے اوپر تاجر جو ہمارے درمیانے درجے کے چھوٹے طبقے کے, وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ان کا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں معیشت اور سیاست ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ معیشت میں اس وقت استحکام آئے جب سیاست عدم استحکام کا شکار ہو. اس وقت جو میں سیاسی موجگافیاں دیکھ رہا ہوں اس کے یقینی طور پر ریٹیل مارکیٹس پر اثرات موجود ہیں. ریٹیلرز ایکچولی معیشت کا چہرہ ہے. جیسے طبیب کسی کا چہرہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ رنگ فق ہے تو یہ بیمار ہے, تو وہ بات کی وہ رپورٹس بات کی تو وہ الگ کہانی ہے. تو اس وقت اگر آپ معیشت کا فیس دیکھنا چاہیں وہ آپ ریٹیلرز کو دیکھیں, ریٹیلرز پریشان ہیں. اور آنے والے وقت کے بارے میں جب بھی آپ کو اندیشے لاق ہوں گے آپ کی سرمایہ کاری رکے گی. ورنہ میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تو لوگ شوقین ہیں, وہ اپنی دکانوں کو سجائیں, اپنے کاروبار کو بڑھائیں, مزید پوائنٹس بنائیں, چاہے وہ فوڈز کے ہوں یا کسی دوسری فیلڈ میں. لیکن اس وقت لوگوں میں ایک تو سینس آف انسیکیورٹی ہے. چاہے کتنا بھی کراچی بہتر ہوا 2013 کے بعد, امن و امان کے لحاظ سے بہت بہتر ہوا, لیکن آج بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی عمارت گر جاتی ہے, کہیں کچھ قتل ہو جاتے ہیں, کوئی اغوا ہو جاتا ہے, لوگ پھر سہم جاتے ہیں.
تو کچھ حکومت سندھ کی ذمہ داریاں ہیں, کچھ وفاق کی. اور رہا سوال مہنگائی کا, بہرحال مہنگائی ایک فیکٹر ہے. مہنگائی نے چھوٹے درجے کے کاروبار کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ان کی پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو گئی ہے. پرچیزنگ پاور لوگوں میں نہیں ہے. کچھ لوگوں کی جو خریداری ہے وہ محدود ہے, یعنی آپ صرف اشیاء خورد و نوش, ضروریات زندگی تک محدود ہیں. وہ بھی ذرا کٹائی کر کے تھوڑا سا تو پھر وہ لوگ جو قدرے سامان تعیش کے بیپاری ہیں, ان کی دکانداری پر اس کے اثرات موجود ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہر سیاسی جماعت وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو برسر اقتدار جماعت کے معاشی اشاریے پر اسے متون کرتی ہے کہ آپ جی ڈی پی گر گیا, انفلیشن بڑھ گیا, ڈیفیسٹس بڑھ گئے, وہ اس طرح کے ان کے خلاف. ہمارے دور میں ڈالرز اتنے. تو بھائی آپ جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو آپ کے اگر ایسے اقدامات ہوں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, جو ایک سیاسی ہلچل مچی ہے, اس کے نتیجے میں اگر تجارت یا صنعت زیر بار آتی ہے, ویسے تو میرے دوستوں نے کہا کہ صنعت پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے اور اللہ کرے کہ نہ ہو, اور یہ بھی ایک عجوبہ ہے, جس طرح بغیر احتیاط کے کرونا چلا گیا اس طرح اس انتشار میں صنعت پر پنپ رہی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان میں انہونی ہوتی ہے تو پاکستان میں انہونی ہوتی ہے, انہونی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی ایسی انہونی بھی ہو جائے کہ ریٹیلر کی بھی اس سیاسی انتشار کا جو اثر میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت شاید کسی شور میں, کسی انتشار میں, کسی دھکے میں گر جائے گی یا گر سکتی ہے, جب اس طرح کی سوچ, خدشات بڑھ جاتے ہیں, خدشات لاکھ ہوں, تو سرمایہ رک جاتا ہے. سرمایہ اچھا, اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ریٹیلر, اور بہت اچھا جملہ, مطلب مجھے تو یاد رہے گا کہ جی چہرہ ہوتے ہیں کسی معیشت کا, اس سے اچھا ڈسکرپشن کوئی نہیں ہو سکتا. بہت زبردست. تو اچھا ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری طرف جو حکومت کے دعوے ہیں کہ جی بحال ہو گئی, آپ جیسے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مثبت اشارے ہیں. تو کیا مطلب ہم اس کا مڈل وے کیا لیں کہ جی اصل صورتحال ہے کیا؟ مطلب گلاس آدھا بھرا ہے, گلاس آدھا خالی ہے, کس طرح سے کہیں گے آپ؟ یا جس طرف فینس کے کھڑے ہیں اس حساب سے کہ جی اگر حکومت کے مخالف ہیں تو کہیں گے جی گلاس خالی ہے ورنہ آدھا بھرا ہوا ہے. جی میری ذاتی رائے یہ ہے, اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا یہ سٹانس ہے کہ بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ چیزوں کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ چیزوں کو اکنامک پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے, باوجود اس کے کہ اگر ڈی اسٹیبلائزڈ ہے پولیٹیکل سچویشن, ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ریٹیلر کے فیس پر آتا ہے. میرے خیال میں جو انڈسٹری اور اکانومی کا فیس ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی اسکرین پہ نظر آتا ہے, وچ از پازیٹیو. پاکستان میں وہ ہماری اسپیکولیٹرز مارکیٹ ہے, صحیح ہماری اکانومی کی نمائندگی میں نہیں کرتی. تھوڑے سے اسکرپٹس ہیں, اس میں دھندا ہوتا ہے, اس میں اسپیکولیشن زیادہ ہوتی ہے. مطلب جو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ پرسپیکٹو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے, اور یہ انڈیکیٹر ہے پاکستان کی انڈسٹری کا, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو ہم کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اس اسکرین کو پازیٹیو لینا چاہیے, پازیٹیو پریزنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر انڈسٹری اچھی پرفارم نہیں کر رہی ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہاں اسپیکولیشن کی وجہ سے انڈیکس بڑھ رہا ہے, تو آئی تھنک یہ خاصا ان فیئر کامنٹ ہوگا. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے انڈسٹری اگر گرو نہیں کر رہی ہوتی, انڈیکیٹرز اگر پازیٹیو نہیں ہوتے, اسٹیٹسٹکس صرف ہم انٹرنلی تو جنریٹ نہیں کر رہے, دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے, آڈٹ بھی ہو رہے ہیں کمپنی کے. ہم روزانہ اپنی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز ہیں جو کہ SECP کو, لا اور دوسرے ٹیکس اتھارٹیز کو اپنی اکاؤنٹس دے رہے ہیں, آپ کو کمپنی کی پرفارمنسز اس سے نظر آ رہی ہیں. ہمارا ایک مسکنسیپشن پاکستان میں بن گیا ہے, وچ پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو سٹیسٹک طریقے سے دیکھ کر ہم شاید مائلیج لیں گے. کراچی اسٹاک چیمبر آف کامرس کا یہ سٹانس ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کے پرسیپشن کو پازیٹیو دکھانا چاہیے, اور دس از دی اونلی وے. یس, پاکستان اکانومی از اسمال اکانومی, دنیا میں ہم بہت چھوٹی ہے, ہمارے نمبرز, ہماری ٹوٹل امپورٹ ایکسپورٹ از ہارڈلی
$60-65 billion اور شاید دنیا میں ایسی کمپنیز ہیں جن کا ٹرن اوور پاکستان کے ٹرن اوور سے زیادہ ہوتا ہوگا. دیر از نو سنگاپور گلشن اقبال جتنی جگہ ہے مطلب ہے اس کی معیشت دیکھیں, اپنی معیشت دیکھیں ہیں بالکل وہ تو. لیکن ایک تو میں خطا کلامی کروں جو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی, میں لیکن اسٹاک پہ اٹکیں گے نہیں زیادہ. جی مارکیٹ کیپٹلائزیشن آپ کا 43-45 بلین ڈالرز گھٹ گیا جب سے آپ کا مطلب روپی ڈی ویلیو ہوا, تو مزید چھوٹی ہو گئی مارکیٹ نا, تو ریڈار پہ آتی نہیں ہے فورن انویسٹر کی, بہت کم آتی ہے ایسی مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اور نئی اسکرپٹس آتے نہیں ہیں ہمارے یہاں, جو ایک کوئی وہ ہوتے سرمایہ کار انڈیویجول وہ بھی نہیں جاتا آپ کی طرف, تو وہ تو ایک مطلب بڑا آپس میں کھیلا جا رہا ہے اس پورے مسئلے کے اوپر. آئی ڈونٹ نو, آپ کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں ایسا ہے کہ آج کل کوئی فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں آ رہی, میں وہی کہہ رہا ہوں جتنی آنی چاہیے وہ نہیں آتی. پھر اگر تھوڑا سا یہ پولیٹیکل اپ ہیول ہوتا ہے تو فورنر گھبرا جاتا ہے. ہم تو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں سب اندازہ ہے, ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم ان چیزوں کو نارمل لیتے ہیں. لیکن فورنر جو ہوتا ہے وہ اس سے گھبراتا ہے, تو ہمیں اسی وجہ سے آج کل جو ہے ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ بہت بڑا. آپ نے پرسیپشن کی بات کی, وہ مجھے بھی ایک میسج آیا اور میں اسی پہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہتے جی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل ہیرلڈ 10 کراچی پولیس آفیسرز ور کلڈ. اب اس طرح کے مطلب خبریں آ رہی ہیں, جھوٹی خبریں آ رہی ہیں, پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور بقول جو خصوصاً جو ہندوستانی میڈیا ہے وہ تو اس بات کے اوپر تلا ہوا ہے کہ جی سول وار ہو گئی, اور بعض مغربی میڈیا کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں. پرسیپشن کی جو بات ہے تو بیکاز آف دا پولیٹیکل اپہیول یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا جو بھی خصوصاً ایک بڑا پڑوسی ملک جو ہے وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے بدنام کیا جا سکے, اور وہ دنیا بھر میں کر رہا ہے. اور FATF کی بھی جو مشکلات ہم آج برداشت کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا عنصر انڈیا ہے. ورنہ ہمارے ملک, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بینکنگ سرکل جتنا سخت ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے ممالک میں نہیں ہے. برطانیہ میں منی لانڈرنگ زیادہ آسان ہے. آپ اکاؤنٹ کھولنے جائیں, آپ کی کتنی معلومات لیتے ہیں, کتنی چیزیں پوچھتے ہیں, رہتے کہاں, باپ کہاں پہ رہتا ہے, دادا کہاں پہ رہتا ہے, ہر چیز جو ہے پاکستان میں FATF کی کمپلائنس میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک پوری ہو چکی ہے. اور ہمیں اپنی ملک کو تھوڑا سا ایزی کرنا چاہیے. ہر چیز کے لیے آپ جو سختیاں کر رہے ہیں کہ جو وہ, لیکن یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اب جو بین الاقوامی بڑے ملک ہیں وہ سمجھ چکے ہیں. وہ بات ہی ہوتی ہے خطا کلامی, یہ عتیق میر صاحب کے دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب آپ کے اندر اپنا بھی جھول آ جائے, کمزوری آ جائے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے یہ سرخی اس لیے بتائی پڑھ کر کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کوئی تحریک, بڑی حکومت مخالف تحریک چل رہی, اداروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. آپ کیا نصیحت کریں گے سیاستدانوں کو ان حالات میں, کس طرح سے ان کو اپنے آپ کو کیری کرنا چاہیے, کس طرح بیہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے سیاستدانوں کو سب سے پہلے تو ملک کا مفاد مقدم ہونا چاہیے. ابھی ہے یا نہیں ہے, ان کو کیا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ تو اگر ان کی دانست میں ملک اپنی دانست میں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے تحریک کا, اس میں ہو سکتا ہے وہ ملک کے خلاف نہ ہو, لیکن اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے خلاف ہیں. ساری دنیا پاکستان کو کے مستقبل کو جو بھی ایک ابھرتی ہوئی شکل ہم دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ کسی بھی شکل میں دیکھیں. ہمارے یہاں معدنیات ہیں انگنت, اسی طرح ہم اللہ نے بہت نوازا ہے, ہر طرح سے نوازا ہے پاکستان کو. بالکل ہاں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا خصوصاً پاکستان کے مخالف وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب بھی معاشی دلدل سے باہر آ گیا یہ دنیا پہ چھا جائے گا, کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح جاپان جرمنی گھیر کے رکھو اسے, برباد ہو گئے, جنگ میں برباد ہوئے, معیشت ان کو پھر ساری دنیا کی راجدھانی ان کو مل گئی. تو اسی طرح یہ اس وقت پاکستان کا جو مستقبل میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تابناک ہے, معاشی اعتبار سے بھی اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی. یہ تو کوئی روک نہیں سکتا. جتنے بھی چین کے ساتھ ہمارے منصوبے ہیں, مجھے یقین ہے کہ پاکستان اگر ہم اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد جو ہے گھر کے حالات میں ہمیں ساری دنیا میں دیکھیں ہماری ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں. اب تو یہ جس طرح سوشل میڈیا پر کسی کے پرسیپشن کو جس طرح آپ فرما رہے تھے خراب کرنے کی باتیں, ایسی 10 چیزیں آتی ہیں ہمارے اس پہ نا, جھوٹی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, تو ہماری وہ شکل ہے نہیں
جتنی خراب بھیانک پیش کی جا رہی ہے. تم ایسا موقع دیں کیوں؟ میں تھوڑا سا دیکھیں اس میں نیور مائنڈ میڈیا کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میڈیا بھی کسی بھی خبر کی تصدیق سے پہلے اس کی ہلچل نہ مچائے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر درست نہیں تھی اور اس وقت تک ساری دنیا ہمارے بارے میں ایک غلط نظریہ قائم کر چکی ہوتی ہے. یہ اس وقت ہر آدمی کو سوچنا چاہیے پاکستان جتنی بھی مشکل میں ہے یہ جب بھی مشکل سے نکلے گا ہمارے مثبت کردار سے نکلے گا. اگر ہم اپنے ذہنوں کو درست ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. اب پھر ہم آتے ہیں حزب اختلاف کے جو مطالبات ہیں اور ان کی جو تنقید ہے حکومت کی معاشی کارکردگی کے حوالے سے کتنی درست ہے آپ کے خیال میں؟ وہ از اٹ ہٹنگ دا بولز آئے یا بہت مطلب دور ان کا نشانہ ہے؟ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہماری اپوزیشن پارٹیز کا ہے آن پولیٹیکل ایشوز یا آن اکنامک ایشوز وہ اتنا ہی رسپانسبل ہے جتنا ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں آن بوتھ سائڈز آف دا فینس دے آر رسپانسبل اور وہ اس ملک کا ضروری حصہ ہیں اس کی ترقی میں. ایز کراچی چیمبر ہم کسی سائٹ کو ملائن نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تلوار کی دھار پہ چلنا پڑتا ہے آپ کو. ناٹ نیسسریلی کہ میں یہ کہوں کہ اس میں کوئی ڈپلومیسی ہے بٹ دیکھیں انڈسٹری اور بزنسز جو ہیں وہ کبھی سائڈز نہیں پکڑتے. وہ ہمیشہ فیکٹس کو نمبرز کو اس کو دیکھتے ہیں. جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے تو دیکھیں کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جو ریسیشن آیا, کووڈ کے بعد جو اکانومیز ڈسٹرب ہوئیں, کووڈ کے بعد جو پاکستان نے پرفارم کیا دیٹ از بریلینٹ. ہم کو اس کی جو تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. اپوزیشن اگر اس فیکٹر کو فیکٹر ان نہیں کر رہی اور اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہی تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسی اکانومی میں 1.3 ٹریلین روپیز کا جو 3-4 پیکیجز دیے, جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلریز کا پیکیج نے پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا رول پیدا کیا. اور یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ریجن میں سب سے کم ہوئی. ضرور ہوئی, چھوٹے تاجر کو پرابلم ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ یومیہ مزدور کو بہت ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ایسا کوئی اسکیم نہیں تھی جس میں کہ وہ جو تاجر جو انڈسٹری کولیٹرل نہ دے سکے اس کو وہ سیلری پیکیج دے سکے یا اس کو لون دے سکے. انہوں نے ضرور سفر کیا بٹ ادروائز جنرلی اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز تھیں میں سمجھتا ہوں وہ بریلینٹ تھی اور اس میں ہم کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جو نمبرز کی بات کر رہی ہے اپوزیشن, اس میں میرا خیال ہے کہ دیر از مور پولیٹیکل اینگل دین اکنامکس. تو فیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہے کہ امیدیں زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو لانگ ٹرم امید کی بات کی ہم سب متفق ہیں, میرے خیال میں کنسنسس ہے, لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ آج کی اگر اس میں پرسپیکٹو میں دیکھیں تو خدشات زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ عارضی ہے اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو جو ہے کرٹیسائز کرنا. آج کل وہ سب مل کر کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن جب آپ پورے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہیں نا, پاکستان کی معیشت اور اس کا آنے والے دن آنے والے سال انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اس میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں چاہوں گا, میری خواہش ہوگی دونوں مطلب حکمران جماعت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ وہ ایک جو بھی مخالفت کرنی ہے ایک حد تک کریں. جو بھی کچھ اگر حکومت نے سختی کرنی ہے تو وہ بھی ایک حد تک کرے اور میانہ روی اختیار کریں. دیکھیے اسی سے سب کو بہتری ہوگی. میانہ روی اختیار کریں اور بیٹھ کے کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ حل ہو یا جیلوں میں حل ہو. زیادہ اچھی بات ہے دونوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی. دیکھیے حکومت کو بڑا دل دکھانا چاہیے, وہ حکمران ہے کہ چیزوں کو تھوڑا وہ کہتے کاش دنیا اتنی اچھی اور اتنی کہتے مثبت طریقے سے سوچتے. اب سوال یہ عتیق میر صاحب کے ریٹیلرز کہتے ہیں بڑی انڈسٹریز کے لیے پیکیجز آ گئے, ان کو لون ملنے لگے, ریٹیلرز کی کیا خواہش ہے, حکومت کیا کرے آپ لوگوں کے لیے کہ وہاں پر بھی جو ہے کہتے دھندا جو ہے اتنا مندہ بقول آپ کے وہ ذرا سا چمک اٹھے, وہاں پر بھی لوگ پیسے ویسے بنا رہے ہوں. جی دیکھیے جہاں تک ریٹیلرز کی بات ہے, حقیقت یہ کہ پے در پے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے. تو
कोरोना आया, उसके बाद फिर शदीद बारिशें आई, आपने देखा, और सारे मुल्क में ही बारिशें हुई। हमें उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से भी नहीं है। हुकूमतें गुड़ जैसी बात ज़रूर करती हैं, लेकिन गुड़ कभी किसी को नहीं मिला। कोई कितना लुट जाए, मिट जाए, डिजास्टर्स आ जाएं, कोई ताजिर का लाशा उठाने वाला नहीं है, कोई ताजिर को सहारा देने वाला नहीं है। सनतकारों की दोस्तियां मैं होंगी, पहले वक्फे पे जाऊं, मैं आप ही से होगी। एक और सवाल, आप ही के एक दोस्त मतलब है बहुत, वो भी ताजिर और बहुत पुराने मतलब है, बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं कि हर हालात में हमारे पैसे बन रहे होते हैं और हम लोगों ने, बिजनेसमैन ने इतना पैसा बना लिया, अब हमारा फर्ज है कि कुछ हम ताउन करें पाकिस्तान के साथ, हम कुछ खर्च करें, कुछ मतलब यहाँ की मईशत को सहारा दें। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि टैक्स हम नहीं देते या कम देते हैं, जितना हमारा मतलब बिजनेस टर्नओवर होता है उसमें रिटेलर का नाम सबसे ज़्यादा आता है। देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है जी, एक जज्बा, किसी को आप इस तरफ माइल करने की भी तो कोशिश करें कि आपने जो टैक्स दिया है उसका ये बदल है। मैं अगर कराची के नुमाइंदगी के हवाले से बात करूं, तो क्या मिलता है कराची को? आबादी वैसे ही आपने घटा दी कि वो जो हिस्सा बाकदरे जुस्सा मिलना था, वो जुस्सा ही छोटा हो गया, तो हिस्सा भी छोटा हो गया। वो छोटा हिस्सा भी खुर्द बुर्द हो जाता है। अभी 1100 अरब की बात ही हुई, चलो एक खूबसूरत अफसाना हमें सुना दिया गया, और लेकिन इस्लाहात नहीं हुई। अच्छा, उसकी चले, कोई चले, हकीकत भी point तो noted। सामने आए। आपने बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर फेंक दी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो कुछ बात करेंगे जी मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स पे, उस पर हमारी माहिरीन क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो तहरीक है, ठीक है, एक सियासी चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन एक मईशत के लिए भी चैलेंज बन गया है। बाज़ लोगों का यही ख्याल है, लेकिन बाज़ जो हमारे आज जो माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं उनका ख्याल ये कि ठीक है, यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक चल रही है, लेकिन मईशत पर भी उसके असरात नहीं आए। लेकिन ज़ाहिर है कि जो हमारे रिटेलर्स के नुमाइंदे बैठे थे मीर साहब, उनका कहना है जी वहाँ पर जो है चेहरा जो है कुछ परेशान है, परेशान कुन सूरत हाल है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर। इकनॉमिक फंडामेंटल से बात शुरू करते हैं जी। बड़े जो मैक्रो इकनॉमिक वो हैं, इशारिये हैं हमारे, उसमें जैसे मैंने अपने इब्तदाई उसमें भी कहा कि जी रेमिटेंसेस बढ़ गए, बरामदात बढ़ गई, दरामदात घट गई, आपकी सीमेंट ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है, एक उसका नया पैकेज आ गया आपका तामीरात का, सीमेंट ज़्यादा बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, तो उसमें फिर ये जो डूम एंड ग्लूम है हमेशा हमारी, उसके अंदर हर जो आदमी आता है, हम मीडिया के लोग कहते हैं जी लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या वजह है उसकी? हकीकत है क्या? बैलेंसिंग एक्ट हम कहाँ के हैं इसको, कि एक तरफ ये नंबर और एक तरफ जी बिल्कुल तबाह होने वाली सूरत हाल लोग कहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक आम आदमी का परसेप्शन है, या जो एक गली कूचे में जो गुफ्तगू हो रही है महंगाई के हवाले से या दूसरे इशारियों के हवाले से, तो वो जो ओपिनियन मेकर्स हैं जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, वेयरएज़ आप ये कह रहे हैं कि जी इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो अखबारात में आ रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो बहुत मस्बत हैं जी। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि जो इंडिकेटर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो क्रेडिबल है, वो ठीक है, उसमें कोई बेईमानी नहीं है, उसमें कोई फजिंग नहीं है, कोई उसमें ख़राबी नहीं है। और मैं नहीं समझता कि आज के इस साइंटिफिक दौर में, जहाँ पर डेटाबेस लेने के इतने रिसोर्सेज हैं, इतने सोर्सेज हैं, इट इज़ रियली इम्पॉसिबल आप अगर ये कहें कि जी गवर्नमेंट ने कोई अपनी खामियां और अपनी कमी को छुपाने के लिए फिगर्स को डिस्टॉर्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी प्रेजेंटेशन को आप ऊंचा नीचा करके ज़रूर उसमें एक तासुर पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो फिगर है अगर वो 10 है तो वो 10 ही है। अच्छा, मुझे जो आज दिलचस्प बात लगी, मैं वज़ीर इत्तलात साहब शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आज शाम जो हुई थी, तो उसमें जो उनका कहना था जो बड़ा मुझे दिलचस्प, उन्होंने माशी शादियों पे बात शुरू की, मगर जी ये चीज़ें मस्बत हैं। अच्छा, अगर कोई और होता, मतलब है हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस का असूल होता है कि आप सिंगल ट्रैक पे रहते हैं, आप वो पैगाम देते उड़ जाते, उसके बाद ये फिर तो मतलब उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, और जो आप मस्बत बात आप पैगाम दे रहे थे वो मेरे ख्याल में धुंधला गया। वो चीज़ आपने 5 मिनट कही
تو فیل صاحب اور وہ والی جو چیز ہے باقی جو تنقید ہو رہی ہے وہ آپ نے اتنی کہی مطلب مزید آپ نے آگ لگانے والی بات کی اس کی ہے مطلب حزب اختلاف یہ اور سندھ حکومت یہ خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے جو حکومت کا مطلب مینجمنٹ ہے کہ آپ کے پاس صحیح فگرز بھی ہیں ان کو بھی صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیے ایسا ہے میں تو وہی کہوں گا پہلے بھی کہا دوبارہ دہراؤں گا کہ دونوں طرف حکمران پارٹی بھی اور اپوزیشن بھی جو ہے اعتدال سے چلے. یہ لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ حکومت کو فائدہ ہوگا نہ اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں کہ معیشت بھی چلے, پہیہ بھی چلے. آج بھی دیکھیے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. جیسے عتیق میر صاحب نے کہا ان کی آمدنی کے بارے میں سوچا جائے بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ ٹائم آپ جو اپوزیشن پہ دے رہے ہیں یہ سوچیں کہ بھائی یہ کھانا پینا کیسے سستا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے نان ایشوز پہ ہم لوگ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آٹا کیسے سستا ہوگا, چینی کیسے سستی ہوگی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آٹے کی گندم کی قلت ہے بالکل. اب اگر انہوں نے کسی بزنس مین سے مشورہ کیا ہوتا تو گندم آج سے 1 مہینہ پہلے دنیا میں $220 کی ٹن تھی, لیکن کیونکہ وقت پہ فیصلہ نہیں ہوا 1 مہینے بعد فیصلہ کیا تو $285 یا $290 کی خریدی, جس میں میرا خیال ہے کئی ملین ڈالرز کا قیمت. ایک تو گندم مہنگی نیازی کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے آپ کو تو یاد ہو کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ایک تو بات کہنی ہو تو انہیں کوئی ٹینڈر دینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, حکومت دیر کر دیتی ہے. میں عرض کروں کہ یہ جو گندم ہے نا, گندم ٹھیک ہے اگر شارٹیج تھی تو آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے مشورہ کر لیں, وہ آپ سے کہتا ہے جی ابھی خرید لیجئے. نہیں خریدی تو آپ اب $70 ٹن پہ مہنگا لے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا 30 لاکھ ٹن منگوا رہے ہیں, کتنے 3 ملین ٹن منگوا رہے ہیں, تو خاصا بڑا نقصان ہے. محنت کر کے آپ نے درآمدات کم کی اس کو بھی آف سیٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, اگر صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے. لیکن میں ایک طرف اور بھی آؤں گا. جو برآمدات کی بات ہو رہی ہے نا, اس میں اوور آل پکچر اچھی ہے. وہ میں آپ کو کس طرح سے آپ کی جتنی بھی امپورٹ ہے آپ اس کو ایکسپورٹ پلس فورن ریمیٹنس سے جمع کر لیں تو تقریباً بیلنس ہو گئی ہیں. اب وہ پہلے کی طرح بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس نہیں ہے. جب حکومت آئی تھی جب بڑا مسئلہ ہوا تھا. بالکل دیکھیے اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آ رہی ہے کہ فورن ریمیٹنس جو پچھلے سال 23-22 ارب تھی, اب وہ اس سال جو یہ فائنینشیل ایئر ہے نا اس میں قریب 28 بلین ہونے جا رہی ہے, جو آج تک کے مہینے گزرے. میں اس پہ بھی جو میں اس سے پہلے عتیق میر صاحب کی طرف جاؤں, جو بعض ہمارے معاشی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ جی پینٹ اپ ڈیمانڈ کی وجہ سے سیمنٹ جو ہے بعض اوقات ایک دم زیادہ بکنے لگا ہے, تو وہاں پر یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے پاکستانی واپس آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مطلب سسٹینیبل ٹرینڈ نہ ہو. بات چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں آف دا ٹرن ایڈ کر دوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں پر سعودی عرب سے, جی سی سی سے, دبئی سے اور دوسرے کنٹریز سے پاکستانی لیڈ آف ہوئے ہیں, جو لوگ واپس آ رہے ہیں. لیکن ایک زبردست خبر یہ ہے کہ یورپ میں اور دوسرے کئی ممالک میں پاکستان کی جو مین پاور کی ایکسپورٹ کے چانسز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. آپ نے 2 روز پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ اٹلی جیسے ملک میں 30,000 پاکستانیز کی ریکوائرمنٹ کی انہوں نے ڈیمانڈ بھیجی ہے. بزرگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے وہاں, نوجوان. ایک وجہ یہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں ینگ جنریشن کم ہے, یوتھ کم ہے. اور آپ کے ملک میں اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہاں پر 60% آبادی جو ہے آپ کی از لیس دین 30 ایئرز آف ایج. تو پاکستان کا ہیومن ریسورس کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت بڑا ہے. اور آئی ایم شیور کہ وہ یہ جو آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی جنہوں نے اپنی سیونگز کو بھیجا اور لاسٹ منتھ جو ہماری فورن ریمیٹنس ریکارڈ ہوئی ہے, تو آئی ایم شیور کہ جو پاکستانیز کی ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے تو فورن ریمیٹنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارا ایکسچینجر سہارا بنے گا, رہے گا. اچھا عتیق صاحب, اب مطلب ہے کہ عام آدمی تک جو ہے سمراٹ, ہم بڑے بڑے فگرز کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ایکسپورٹ ہو گئی اور یہ حکومت نے پیکج دے دیا. عام آدمی تک سمراٹ نہیں پہنچتے, پھل نہیں پہنچتا. وہ بیچارہ جو ہے اسی طرح پریشان جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت بطور ریٹیلرز کے لیڈر ہونے کے. جی دیکھیں, کسی بھی حکومت کے اچھے یا برے ہونے کا جو پیرامیٹر عوام کے پاس ہے, آٹے کی قیمت ہے جی, بجلی, وہ اس کا پیٹ ہے. اچھا پیٹ, معاشی اشاریے جو بھی ہوں, عوام اپنے پیٹ کے اشاریے سمجھتی ہے. پیٹ اگر جل رہا بھوک سے تو ان کے لیے حکومت اچھی نہیں ہے. اگر ان کے بچے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں تو ان کو حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں بہت اچھا حکمران آیا ہے. یہی ماضی میں ہوتا آیا ہے, یہی اب ہے. عوام کیا جانے معاشی اشارے کیا ہیں, اس وقت ٹیکس ریشو کیا ہے, اس وقت
एक्सपोर्ट कितनी है, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है। घर में क्या आ रहा है, उनके बोर्ड वो ये खाने में समझते क्या आ हैं। रहा है। आज भी मेरा दावा है अगर हुकूमत महंगाई पे काबू पाने में कामयाब हो जाती है तो तमाम तर मुखालिफाना तहरीकें धरी की धरी रह जाएंगी, हुकूमत बस इस मुश्किलात से बाहर आ जाएगी। आज भी हुकूमत की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि महंगाई उसके काबू में नहीं है। मैं एक अजीब बात है आमिर भाई के गोडाउन्स भरे हैं, दुकानों पर कोई चीज़ कामयाब नहीं है, कोई चीज़ नायाब नहीं है, कोई चीज़ अदम दस्तयाब नहीं है, मैं फिर भी महंगाई है। ये कैसी महंगाई है? इसके पीछे उस माफिया को तलाश करना होगा जिसने ये पूरा जाल बिछाया है। यकीनन मजबूत लोग हैं वो। जिस मुल्क में मुजरिम ताकतवर है वहाँ मैं देखता हूँ कि अदालतें भी बेअसर हो जाती हैं। तो ये तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से तमाम सियासी जमातों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए किस वक्त किसका राज हो जाए हमें नहीं पता। वो कहते हैं ना कि ना देख हिकारत मवालियों को, ना देख यूं हिकारत से, मवालियों को यूं ना देख हिकारत से, ना जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए, वाह, ना जाने कौन सा गुंडा वाह। वजीर हो जाए। हाँ। तो हमें नहीं पता आने वाले इख्तिदार में कौन, हाँ, कोई कौन भी आ आ जाए सकता है, भाई। कोई भी आ जाए। कल तो तक दुकानें बंद करा रहा था वो, इसलिए आज वो आप उसको इस्तकबाल के लिए खड़े हैं उसके। इसलिए खुदारा होश के नाखून लें, ये मुल्क हम सब का है। अगर आप किसी खास पार्टी से बैर रखते हैं तो जरूर रखिए, झगड़ा करें उसके साथ, लेकिन वो इस तरह कि हम तो आपके दुश्मन नहीं है। कल आप अगर राजधानी में बैठेंगे तो हम ही आपके अवाम होंगे। तो हमारे साथ आज भी रहम करें, इख्तिदार मिल जाए तो भी रहम करें। जमहूरियत में जमहूर ज़रूर होना चाहिए। असल बॉटम लाइन की इनकी जो बात है कि जी महंगाई, और हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पहली बार गुज़श्ता 14-15 माह से वो 12 और 15 के दरमियान फीसद के दरमियान झूल रही है, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। आटे की कीमत हो, चीनी की हो, क्या वजह है? माफिया का वजह है, हुकूमत की नातजुर्बेकारी है, हालात का जबर है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मेरे राय में जो फूड की शॉर्टेजेस पाकिस्तान में आई हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जहाँ वीट की जो शॉर्टेज आई है, बेसिकली जो वीट का एकरेज था पिछले 3 साल में, जो कल्टीवेशन हुई, उसके जो अंदाजे थे वो गलत हुए। ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान में वीट की शॉर्टेज आई उसकी प्लानिंग में थोड़ी सी ज़रूर देर हुई कि उसकी जो इंपोर्ट की जो प्रोसीजर्स थे, और ये मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया इस बात का कि जी हमने प्लान कर लिया था मार्च में कि देयर इज़ अ वीट शॉर्टेज एंड आटे की शॉर्टेज होगी। हुकूमत ने अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन वो जो प्रोसीजरल उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था ब्यूरोक्रेसी का, इट टुक 4 months, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अफोर्डेबल फॉर दिस कंट्री, जो कि 22 करोड़ आदमी के लिए आपने आटा, और बिल्कुल दुरुस्त है कि जी घर में अगर रोटी होगी तो वो पहला इंडिकेटर है उसके लिए खुशहाली का। ये उनको अंदाज़ा करने में डिले हुआ, जिसकी वजह से इंपोर्ट में डिले हुआ। और फिर एक ये हुआ कि पाकिस्तान की डिमांड जो थी वीट की, जब मार्केट में वो पब्लिसाइज हो गई तो अनफॉर्चुनेटली वीट की कीमत है वो बढ़ गई। लेकिन उसके बाद एक और जो कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट बैड लक ये हुई कि दुनिया में बहुत सारे वीट प्रोडक्शन कंट्रीज़ जो थे उनकी भी वीट प्रोडक्शन में कमी आ गई। सो मच सो कि यूरोप में भी वीट की जो प्राइसेस हैं वो शायद 180 से लेके बढ़कर तकरीबन 220 यूरो तक चली गई। तो गंदम में तो ये हुआ। सिर्फ एक जो सीरियस इशू है वो है चीनी का, शुगर का। वो सब चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, वो तमाम पहलू गवर्नमेंट के बस में थे उसको हैंडल करना, उसको मिस हैंडल किया गया है, मेरी राय है। और अब ये कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब का आया है दोबारा, उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया है कि हम उस स्कैम को ठीक करेंगे और उसके जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा देंगे। मेरे ख़्याल में ये रिवायत कायम होनी चाहिए, इसलिए कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं गरीब आदमी की। अगर होर्डिंग, स्कैम्स, साजिशें ऐसी चीज़ों पर होंगी जो आवाम के खाने पीने की हैं, तो फिर डेफिनेटली हुकूमत की जो गवर्नेंस है उस पर सवाल उठेगा।
اور ریٹ اسٹیٹ کی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کہ کمزور نظر آئے گی اور نظر آ رہی ہے. اچھا یہ مسائل اپنی جگہ اور حکومت کی نادانیاں جو ہیں اور اس کی معصومیت جو ہے اور اس کی نا تجربے کاری ہمیں پتہ ہے, بہت بات ہو چکی ہے. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جو میں بات کرتا ہوں انڈسٹریلسٹ سے, وہ اپنی صنعتوں کو وسعت دے رہے ہیں, ان کو پھیلا رہے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے نا سائڈ بائی سائڈ, ٹیکسٹائل کے اندر فلاں. آپ کی کیا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کون سے سیکٹرز ایسے ہیں کہ ان تمام مشکلات شکایتوں کے باوجود بالکل ہیں جائز, آپ بھی بات کریں آپ بھی بات کریں, لیکن ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 22 کروڑ عوام ملک رہتے ہیں. بہت بڑا پاکستان بہت بڑا ملک, یورپ کے 27 ملکوں کی آبادی 22 کروڑ ہے جو پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس پرچیزنگ پاور تھوڑی سی کمزور ہے. کافی سر, وہاں 55,000 60,000 پر کیپٹا, ہم لوگ 1100 پہ بہرحال 1120. اس وقت جو بھی صورت حال ہے نا, صنعت کاری کے لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی ملک کے اندر اچھے حالات ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے میں ان سے کہوں گا کہ اس ملک میں انویسٹ کریں, اور وہ جب انویسٹ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انڈسٹری جو ہے دوسرے ملکوں کی نسبت زیادہ نفع فراہم کرتی ہے. بزنس مین کا کیا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بزنس کرے اور اس میں پروفٹ حاصل کرے. تو پاکستان میں اگر وہ صنعت کاری کریں گے تو ان کو یقیناً زیادہ منافع ہوگا, اور اس کے علاوہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, چیزیں یہیں کھپ جائیں گی. تو اس کو بڑی مارکیٹ والی بڑی اہم بات کی آپ نے, تو اس کا تو ریٹیلر سے براہ راست تعلق ہے. اب جو کمپنیاں ریٹیل کی چیزیں, میں بات کروں کہ میں نام نہیں لیتا کمپنیز کا, ملٹی نیشنل ہیں جو ریٹیل کی چیزیں آپ عام کنزیومر گڈز بناتی ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, ان سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری تو ہم ایک زمانے میں کہا کہ انسین گروتھ ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی نہیں ہوتی, ڈبل ڈیجٹ میں, ایک سال نہیں 2 سال نہیں, کئی سال متواتر. اور ان کا تعلق آپ سے جڑا ہوا ہے ریٹیلر سے, جہاں پر چیز بک رہی ہے, دودھ بک رہا ہے, چائے بک رہی ہے, ٹوتھ پیسٹ بک رہا ہے, ٹوتھ برش بک رہا ہے, اور بھی پتہ نہیں. تو اس میں کیوں مطلب ہے جو آپ اتنا گلومی پکچر جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں. ہم آج کے سینیریو میں بات کر رہے ہیں. آج لوگ دیکھیں 3 طرح کی سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن کی بات ہے, حالات ٹھیک ہوں گے. کچھ سوچتے ہیں کہ بہت وقت لگے گا, نہ جانے کب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اب بہتری نہیں آئے گی. تو 3 طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ مارکیٹ کو سنوارتے ہیں جو کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کاروبار کو بہتر کرتے ہیں, اس کے اوپر سنوارتے ہیں, بہتر سے بہتر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, اور ہو جائیں گے, حالات بہتر ہوں گے. آج ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں اس بات پہ ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ اس سے قبل بھی مشکلات آئی ہیں. پاکستان پہلی مرتبہ معیشت کے اس دباؤ میں نہیں آیا. کم یا زیادہ کے اشاریے ہو سکتے ہیں, اس کی شرح مقرر ہو سکتی ہے, لیکن ہمیشہ نکل گیا. تو رات جتنی بھی کالی ہوگی پھر صبح اتنی روشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ سی پیک نے سامنے آنا ہے. ابھی پاکستان کے بہت سے منصوبے ہیں, صنعت کار مطمئن ہیں, ریٹیلرز چونکہ میں نچلی سطح کی ریٹیلرز کی بات کر رہا ہوں. ریٹیلرز میں بھی مڈل کلاس ہیں, مڈل ٹو لوور ہیں, اور ایک اپر ہے. جیسے بڑے بڑے مالز میں دکانیں ہیں وہ بھی ریٹیلرز ہیں, لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو نچلی سطح کے, ان کا خریدار بھی نچلی سطح کا ہے. وہ قدرے مایوس اس لیے ہیں کہ انہیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. انہیں کم از کم ایک پالیسی ہی ایسی دے دی جائے, انہیں ٹیکسیشن میں کوئی ایسی ریلیف دے دی جائے. کتنا بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے, مدد تو آپ نہیں کرتے, ایک انڈائریکٹلی مدد ہوتی ہے, ریلیف ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی آپ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ ریلیف دیتے ہیں, لیکن وہ صحیح ریلیف نہیں ہے. ایک یہ کہ گھر گھر ریلیف یہ ہو سکتی ہے, دکانوں میں بک جاتی ہے, گلی محلوں کی دکانوں میں ریلیف ہو, تو یہ گھر گھر ریلیف ہے. چلیں اچھا یہ بھی خیر کہتے ہیں ڈیویلائز ان ڈیٹیل پوچھیں کس طرح کی ریلیف میں کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. آخری 2-4 منٹ ہیں. ہم نے یہ پڑھا اور یہ سنا کہ معیشت میں فنڈامنٹل بعد میں صحیح ہوتے ہیں, پہلے سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد سینٹیمنٹ جب ٹھیک ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں پھر اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. تو کیا کرے حکومت بیچاری, مظلوم حکومت ہماری, کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور جو ابھی میں آپ کو جس طرح کی خبر سنا رہا تھا, ایسی انگنت خبریں چھپتی ہیں ہمارے پاکستان کے خلاف کہ جی سول وار اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ہمارے شبلی فراز صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ انہیں سب ضرورت ہے مشورے کی. شبلی فراز صاحب کو تو شاید مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میں اپنے ملک کے مفاد میں ایک سجیشن یا کامنٹ ضرور کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن جو ہے میرے خیال میں وہ بہتر ہو رہا ہے.
پاکستان کا پرسیپشن اس لیے خراب ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ وثوق سے اور ذمہ داری سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یورپین انویسٹر، امریکن انویسٹر، چائنا سی پیک کے تھرو تو ہمارے پاس آ ہی رہا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت جو ریسیشن کی صورتحال ہے اس میں بہت کم ایسے ممالک تھے جہاں پر اثرات کم ہوئے اور پاکستان ان میں سے ایک ہے. پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کا سینٹیمنٹ اور پرسیپشن چینج ہو. تو میری رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جتنا صحیح ٹرولی ریپرزینٹ کریں گے، ٹورزم کو جب ڈیولپمنٹ مل جائے گی اور پاکستان میں وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جن کو پاکستانی پروڈکٹس کی ضرورت ہے. ہم بزنس میں یہ کہتے ہیں کہ جی یو آر ناٹ سیلنگ یور پروڈکٹ، یو آر سیلنگ یور سیلف. تو ڈیلیما یہ تھا کہ چونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ افغان وار کی وجہ سے پاکستان نے بہت سفر کیا، انٹرنلی بھی کیا. ڈیل دبئی میں ہوتی تھی، میٹنگز آپ لوگ آتے نہیں تھے، کراچی آتے ہوئے ڈرا کرتے تھے. اور وہ اگر کسٹمر مجھے دیکھ نہیں رہا تو وہ اعتماد نہیں بن رہا، تعلق نہیں بن رہا. اچھا مجھے وہ نئی دکھی آ گئی بات، اور اس پہ ہونا چاہیے پروگرام کہ ہمارے سائٹ ایریاز کی جو بری حالت انڈسٹریل ایریاز کی، سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر، مطلب ہے پانی نہیں آ رہا، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارا بڑا ایشو ہے. ہمارا کراچی کا گٹر ابل رہے ہیں وہاں پر، مطلب ہے آپ نے ان علاقوں کو کراچی کے لوگ جو اتنا ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد اگر سڑک نہ بنی ہو، اور وہ بیچارہ صنعت کار تو ٹوٹی سڑکوں سے جاتا ہے، لیکن جو فارنر آئے گا اس پہ کیا امپریشن پڑے گا. تو میں سندھ گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، یہ لوکل گورنمنٹ سے خدا کا واسطہ ہے، یہ سڑکیں تو بنا دیں. آپ ہمارے اوپر اعلان کر رہے ہیں اربوں روپے ملے، دے دیے کہاں دیے؟ مجھے میں ابھی اس مسئلے پہ نہیں آتے، میں الگ پروگرام، مجھے ابھی جو سینٹیمنٹ والا بات ہے کیونکہ پروگرام آخری ہے، آپ کی کیا رائے کہ سینٹیمنٹ امپروو کرنے کے لیے حکومت کیا کرے؟ یہ میں چاہوں گا تینوں شرکاء آپ سے بھی یہی سوال ہوگا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ بزنس مین کو ساتھ بٹھائے، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے، کم از کم جو سڑک بٹھاتے نہیں، رابطے نہیں کرتی یہ لوگ. بہت کم تھے کہ سڑک بننے کا معاملہ جو ہے نا یہ فوراً حل ہو سکتا ہے. کسی بڑے کانٹریکٹر کو، ایف ڈبلیو کو یا کسی کو بھی دیں اور یہ سڑکیں بنانی شروع کریں گے. کراچی کی جو مین انڈسٹریل ایریا ہے اس کی سڑکیں 2 سے 3 مہینے میں ٹھیک کی جا سکتی ہیں. ایک پروگرام ہونا چاہیے سڑکوں کے نام. جی عتیق میر صاحب. سڑکوں کے نام یہ شعر کسی نے کس لیے کہا ہوگا، لیکن میں ایک مارکیٹوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں میری دکان کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہی کیچڑ ہے، یہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں. میری دکان کے راستے میں کوئی پختہ سڑک نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے. کراچی شہر، اس کا کم از کم حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی 1100 ارب کی بات ہوئی تو انفراسٹرکچر بہتر کرتے. خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ جی کراچی کی سڑکیں بنا دیں. حوالے سے ایک آخری کامنٹ کر دوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا اکنامک سینٹیمنٹ جو ہے، نیریٹو جو ایک نیشنل نیریٹو ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. میرا یہ سجیشن ہے شبلی فراز صاحب کو اور حکومت کو کہ ایک کنسنسس بیسڈ اکنامک ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا سینٹیمنٹ کا انڈیکیٹر ہوگا. اپوزیشن، میں نے پہلے کہا، وہ بھی اتنی ذمہ دار محب وطن ہے. رولنگ پارٹی وہ بھی اتنی ذمہ دار محب وطن ہے. نیشنل اکنامک ایجنڈا، نیشنل نیریٹو. مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کروں. بہت بہت شکریہ شارق صاحب، جناب فیض زبیر صاحب، عتیق میر صاحب، اپنے تینوں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور خدشات سے زیادہ امید کی بات کی، یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتے ہیں کہ سڑکیں بنا دیں کچھ کراچی کی، تاکہ کراچی جتنا کما رہا ہے اس پوٹینشیل کو ہم دگنا تگنا کر سکتے ہیں ہمارے جو کاروباری افراد ہیں. یہ بات بھی ہے. اور ساتھ ساتھ حکومت کو کچھ سینٹیمنٹ جیسے بات کی ابھی شارق صاحب نے کہ نیشنل نیریٹو ایسا بنائیں، ایسا ایجنڈا دیں کہ جس پہ لوگ متفق ہوں، یعنی کہ گڈ گورننس بھی ہو اور ساتھ ساتھ ذرا سا پازیٹیو وائبز بھی ہم کریٹ کر رہے ہوں. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.